अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तब्दील हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और पॉजिटिव की तरफ सारा मामला जा रहा है। और एक हद से ज़्यादा जो इंसाना चाइना भी, आपको पता है, हम सबको पता है कि वो रुक नहीं सकता। उसने अपना फ्यूचर देखना है और पाकिस्तान के अंदर शरारतें देखनी है। फिर उसका जो आप कह लेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर और पाकिस्तान को बचाने के अंदर जो किरदार है, बड़ा पॉजिटिव रहा। यानी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, और पाकिस्तान की जो सालमियत के हवाले से जो मामलात थे उसके अंदर उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। खुल-खुला के नहीं किया, लेकिन हर एक को नज़र आ रहा है। देखने वाली आँख होनी चाहिए, पूरी दुनिया में ये चीज़ डिस्कस हो रही है। माँ सिवाय पाकिस्तान के अंदर जो एक खलफशार, एक इंतशार जो फैलाया गया है, और वो उसके ऊपर बज़िद रहते हैं, तो उसके अलावा बाकी सबको नज़र आ रहा है। अच्छा, मौजूद जो है ना वो 3 है। एक ये मरीम नवाज़ का नारोवाल का जलसा, अ, और दूसरा जो है ये चाइना का, आप कह लें, जिसके ऊपर मैंने स्टार्टिंग ली है। और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नारोवाल का जलसा हुआ है, ये जलसा काफ़ी दिनों से प्लान था, और इसके बाद मज़ीद भी जलसे होंगे। वजह उसकी ये है कि जिस वक़्त में पाकिस्तान, यानी कि आप कह लेंगे 2022 में जो पीडीएम की पहली हुकूमत बनी, और उस हुकूमत के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो बात थी वो ये थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ कह रहे थे स्टार्टिंग में ही कि आप हुकूमत सँभालो। शहबाज शरीफ साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, और ये मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा था। और आप मेरे तमाम प्रोग्राम्स और वो सब कुछ देख सकते हैं कि मैं मुसलसल कह रहा था, जबकि बाद में ये चीज़ें सारी साबित हुई थी, और बहुत सारे ने बताई थी, और लीडरान ने खुद बताया था कि हाँ, ऐसे ही हुआ था। बाद के बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, उसमें बताया कि जी राना सनाउल्लाह साहब का सबसे बड़ा गवाही मौजूद है, और बहुत सारों की है। तो मियाँ साहब ने कहा था कि आप हुकूमत लो, यानी कि आप पार्लियामेंट में आओ, वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाओ और असम्बली तोड़ दो कि आओ अब मैदान में। लेकिन वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि बाजवा डॉक्ट्राइन, शहबाज शरीफ साहब माज़रत के साथ, और बिलावल भुट्टो, और किसी हद तक मौलाना भी जो उनसे तरह खामोश थे इस साजिश के अंदर। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की अपने लीडर की चलने नहीं थी। उनका फैसला दुरुस्त था, और बाद में उसका फिर खमियाजा भुगता। ये बहाने करना कि जी केसेस थे, ऐसा था, वैसा था, ये सारे जो है ना मामलात, ये खुद ही दुरुस्त हो जाने थे, क्योंकि जो सारी जो रजीम थी ना वो एक दफ़ा उल्टी और फिर पलट गई। और जो डॉक्ट्राइन थी उसको पूरा मौका मिला, और उसने जो जालिम था उसको मजलूम बना दिया, और जो पब्लिक परसेप्शन थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई, और फिर फैसिलिटेशन। तो ऐसा नहीं था कि अगर ये वो उस वक़्त की अदालतें मौजूद होती तो क्या ये रोक लेते? कुछ भी नहीं कर सकते थे। वजह ये थी कि पाकिस्तान को बचाने के लिए ऑप्शन ही कोई नहीं था, और तमाम जो अंदर खाने मामलात थे वो हो चुके हुए थे। तो मरीम नवाज शरीफ अब जो निकली है ना, वो ये सिर्फ वजह बनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियती अवाम है ना, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है, उन पर एतमाद करती है। और बहुत सारे जो इलाके हैं वो ये उनकी अपनी इलाकाई पार्टी हैं, वो उनमें बिजी रहते हैं, लेकिन एज अ कौमी लीडर वो मियाँ नवाज शरीफ पर एतमाद करते हैं। तो इस जलसे का जो है ना मेन, मैं आपको बताऊं कि चाइनीज ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना पाकिस्तान में, तो उनके ऊपर उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप मामलात को संभालें, चलाएं, तो उसमें कोई गारंटर था, तो उस गारंटर ने ये बात कही थी कि बार बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर पाकिस्तान में मामलात ठीक होते हैं, हम आगे बढ़ने लगते हैं, और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे होता है, फिर वो कुछ ऑफर्स करते हैं, फिर यहीं पे अंदर जो है ना साजिश की जाती है, और सारे मामलात को उल्ट पुल्ट कर दिया जाता है, और चंद लोग जो है ना जाती मफाद लेके साइड पे जाते हैं। उसके बाद आने वाले वो कहते हैं कि नहीं, वो तो हमारे बॉस हैं, उधर तो हम बात नहीं जाने देंगे, और हम कुछ भी नहीं करेंगे, और जब ये बॉस बन जाते हैं तो फिर ये भी यही करते हैं। तो इसके ऊपर अंदर खाने बहुत खुल खुला कर ना डिस्कशन हुई।
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نئی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں جو یہ حکومت ہے اس کو تبدیل کرنا اور ایسی حکومت ہونی چاہیے جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہو، صاف ستھرا الیکشن ہونی چاہیے، کوئی دنیا میں کوئی اس پر یہ بات نہ کر سکے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کاروبار کے اندر جو رول ہے نا وہ ختم کرنا ہے۔ تو اس وقت میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو اور دوسرا، اور ہمیں بہت بڑی ایک نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جو حکومت بنی ہوئی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جب الیکشن ہوئے ہیں نا تو فیض نیٹ ورک نے ایسا کام دکھایا کہ بعد میں سمجھ میں کچھ نہ آئی کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ آیا، یعنی کہ جو پی ایم ایل این کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں وہ ہروا دی، اور ہاری ہوئی سیٹیں جن تھی نا چاند ایک وہ جھولی میں ڈال دیں۔ اب پی ایم ایل این اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ میاں نواز شریف کا جو آپ کہہ لیں کہ مانسیرے والی سیٹ ہے نا وہ ہروائی ہے، اس کے واضح ثبوت موجود ہیں، اس کی نیچے کی سیٹیں دیکھ لیں، ان کی سائڈوں کی سیٹیں دیکھ لیں، اور میاں نواز شریف اتنے بڑے لیڈر ہیں اور ان کے بارے میں مطلب اس طریقے کی، لیکن ان کی جو لاہور کی سیٹ تھی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آلموسٹ ہروا دی گئی تھی۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تھا نا، تیاری انہوں نے پورا عمل درآمد شروع کیا ہوا تھا، تو بعد میں جو ہے نا کافی کھپ پڑی، اور پھر وہ جو جینین رزلٹ تھا نا وہ سامنے آیا۔ جب جینین رزلٹ سامنے آیا اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی بن گئے، اور بعد میں جب بہت زیادہ پریشر آیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو کمان ہے نا، کمان اینڈ کنٹرول، اس کے اندر کافی سارا مسئلہ ہے۔ بات ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ کہتے ہیں روکو مت جانے دو، یہ کہتے ہیں روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جلسے ہے نا یہ سٹارٹ ہو گئے، یہ اب ہر ایک ماہ میں شروع ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوں گے، اور کچھ ایسا ہم دیکھیں گے کہ اگلے سال کے اندر کچھ ہمیں الیکشن کی بازگشت نظر آئے گی، لیکن حالات کو اور بہتر ہونا، یعنی کہ 25 والی روٹی اس وقت میں 15 کی آ گئی ہے، اور وہ 25 سے بہتر ہے۔ تو جو 12 13 کی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 25 سے تھوڑی سی کم ہے، یا 25 کے برابر کی ہے، یہ علاقہ وائز آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آن ایوریج جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ 25 والی روٹی 15 کی جو ہے، 15 کی جو آج روٹی ہے وہ 25 والی سے بہتر ہے۔ تو یہ اگر سارے پاکستان مطلب پنجاب کا اور پاکستان کا حساب نکال لیں تو اتنا فرق پڑ گیا، تو واضح فرق ہے پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر۔ لیکن بہت سارے ہمارے بلاگرز ہیں جو بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ بار بار کہتے ہیں عوام کے اوپر فرق نہیں ہے، عوام کے اوپر فرق نہیں ہے، مسئلہ ان کے دماغوں کا، کیونکہ وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو بہرحال اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں تیسری اور بڑی امپورٹنٹ بات، خواجہ سعد رفیق کا جو انسان نا، ان کے ساتھ بھی لاہور میں بڑے طریقے کے ساتھ نا ایک اذہان کی گیم ہوتی ہے۔ میں بہت شروع سے 2019 سے نا مسلسل بتاتا رہا ہوں کہ یعنی کہ جادو جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ سائنس ہے، ایک آواز کا جادو، ایک تصویر کا جادو، اس کے اندر جو انسان نا ایک جو ہماری مطلب دنیا کے اندر ایک قوم ہے جو جنگ لڑ رہی ہے کہ بس ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے لہٰذا ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کی گرفت بہت مضبوط ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو مطلب ویٹنگ فار اللہ جو بک ہے اس کو آپ پڑھیں، بین ہے، بہت مشکل سے کہیں سے مل لے، جو جینین ہے، ویسے تو کئی ایک لکھی ہوئی ہیں لیکن جو بین بک ہے تلاش کریں گے تو پتہ لگے گا، اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا۔ تو کیا مطلب وہ 1990 میں وہ جو مطلب کیا اس کے بعد کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے یہی حاصل کیا کہ لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو آج سے ہزاروں سال سے لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کو انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو انسانوں کو قابو کیسے کیا جاتا ہے۔ ان سے وہ کام کروا دیے جاتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، یا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، بس وہ کراتے ہیں،
اور وہ بالکل اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہے جیسے چرس پینے والا یا فیم کھانے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، کام جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے. ایون شدت کے ساتھ نسوار کھانے والا وہ کہتا ہے بس ایسے دماغ جو انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو نسوار ٹھیک ہے. اس سے اب لاکھ آرگو کرتے رہے، وہ کہتا نہیں یہ چیز ٹھیک ہے. خواجہ سعد رفیق سے جو معذرت مجھے شدید بخار ہے، لیکن بات آپ سے کرنا بڑی ضروری ہے، دعا بھی کیجیے گا میرے لیے. تو خواجہ سعد رفیق سے نا جب یہ معاملات تھے تو بہت زیادہ امید یہ تھی کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ خواجہ سعد رفیق کے پاس آئے گی، اور اس کے اوپر جو ہے نا کافی ڈیبیٹ بھی چل رہی تھی. اور فیڈرل میں جو ہے نا وہ یہ آ رہا تھا کہ مریم نواز شریف آئیں گی اور شہباز شریف صاحب بھی فیڈرل میں ہی ہوں گے. لیکن کچھ خاندان کے اندر کی جو سیاست ہے اس کے اندر جو بس پھر چلیں اس کو میں چھوڑیں، لیکن یعنی کہ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، اور جنہوں نے کی وہ اس ٹائم میں فرنٹ پہ ہیں، لیکن ان کی کچھ پولیٹیکل جو ان سی ہیں نا کچھ بھی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ ان کو کچھ کہا جا سکے. تو لہٰذا اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. ابھی ایک کال بھی آ رہی ہے، وہ لینی بہت ضروری ہے، تو ہوتی ہے انشاءاللہ جی آپ سے بات. اللہ حافظ.